ڈرامہ سیریل میم سے محبت کے آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی اور عمر کی شادی ہو چکی تھی اور ماہی اپنے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ عمر ماہی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور اسے ریسٹورنٹ پر لے جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، اور وہاں سے وہ آئس کریم کھا کر اپنے گھر واپس آتے ہیں تو عمر کی ماں عمر سے کہتی ہیں کہ بیٹا یہ تم کیا کرنے لگے ہو، ابھی سے اپنی بیوی کے نیچے لگ گئے ہو، تم بات بات پر اس سے ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہو، اس کے ساتھ مسکرانا شروع کر دیتے ہو، بیٹا ایسا کرو گے تو پھر ہمیشہ پچھتاؤ گے، میری طرح تم ہمت نہ ہارو اور ہمیشہ خوش رہا کرو۔ دوسری جناب یہ بھی دیکھیں گے کہ ماہی کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ماہی کی رخصتی بہت ہی اچھے طریقے سے کر دی ہے۔ گھر میں سب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی پھپھو بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بیٹا عمر ماہی کے کہنے پر ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ماں کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ آخر کار عمر کو ہو کیا گیا ہے، یہ میری بات مان ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے اس کی ماں بہت زیادہ غصے ہوتی ہے اور عمر سے کہتی ہے کہ بیٹا آج کے بعد میں تمہیں اس طرح ابھی بیوی کے نیچے نہ دیکھوں، تم ہمیشہ میرے اکلوتے بیٹے ہو اور مہربانی کر کے اپنی بیوی سے تھوڑا دور رہا کرو اور کام سے کام رکھا کرو، اپنے آفس پہ توجہ دو، آج کل تم اپنے کام میں توجہ نہیں دے رہے۔ ماہی بھی بہت زیادہ ان باتوں کو خوشی سے ہضم کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی پھوپھوں کی باتوں کو دل پہ نہیں لیتے، اسے پتہ ہے کہ ان کی پھوپھو ہے ہی ایسے۔ گھر ہی میں روشنی کی رشتے کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور دوسری جناب یہ بھی دیکھیں گے کہ عابد صاحب طلحہ سے کہتے ہیں کہ میں روشی سے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، جس پر طلحہ صاحب بہت زیادہ غصے جو ادھر کہتے ہیں کہ بابا جان روشی اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ عمر میں بہت زیادہ چھوٹی ہے اور وہ غیر ذمہ دار لڑکی ہے، میں ایک ذمہ دار شخص ہوں، میرے اوپر موہت کی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے میں موہت کو چھوڑ کر روشی سے شادی نہیں کر سکتا، آپ ایسی باتیں مت سوچیں۔ عابد صاحب کہتے ہیں کہ تم بے فکر ہو جاؤ، یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ دوسری جناب یہ بھی دیکھیں گے کہ طلحہ صاحب روشی سے بہت زیادہ غصے ہوں گے اور اسے اپنے آفس سے بھی نکال دیں گے، جس پر روشی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور روشی آفس چھوڑ کر چلی جاتی ہے اپنے گھر میں۔ جب یہ سب باتیں عابد صاحب کو پتہ لگتی ہیں تو وہ طلحہ صاحب کو ڈانٹتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا، روشی کو اپنے آفس میں تمہیں نکالنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو طلحہ صاحب کہتے ہیں کہ بابا وہ ایک غیر ذمہ دار لڑکی ہے، تو آفس میں جتنی دیر وہ رہتی ہے تو کسی نہ کسی کو ادھر ادھر چھیڑتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آفس میں سارا کام بھرم دھرم ہو کے رکھ گیا ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے آفس میں کوئی الٹا سیدھا کام ہو جس کی وجہ سے مجھے پریشانی کا باعث بننا پڑے، باعث ہو جائے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ایسی لڑکی میرے آفس میں کام کرے، اسی لیے مجھے غصہ ہے اور میں نے روشی کو اپنے آفس سے نکال دیا ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بہت اچھا کیا ہوں، کیونکہ روشی اسی ہی لائق ہے، میں اسے نفرت کرتا ہوں۔